مزدلفہ میں کنکریاں تلاش کرنی ہے، کنکریاں جمع کرنی ہے. وہاں بہت ساری کنکریاں حکومت کی طرف سے گرائی گئی ہوتی ہیں، وہی اٹھا لیں. اور افضل یہ ہے کہ ان کنکریوں کو 3 دفعہ پانی سے دھو لیں. کتنی کنکریاں جمع کرنی ہے؟ 49 کنکریاں، کہ پہلے دن 7 ماری جاتی ہیں، دوسرے دن 21 ماری جاتی ہیں، اور تیسرے دن 21 ماری جاتی ہیں. اور اگر چوتھے دن بھی رمی کرنی ہے، یعنی 13 ذی الحجہ کی رمی بھی کرنی ہے، تو مزید 21 کنکریاں، تو یہ 70 کنکریاں بنتی ہیں. کوشش کیجئے گا کہ 13 ذی الحجہ کی رمی ضرور کریں، کہ یہ سنت مبارکہ ہے. اور ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے جو انسان کو برباد کرنے والا ہوتا ہے. تو 12 کے بعد آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کی کنکری آپ مار کے جائیں. تو مزدلفہ میں آپ کو کنکریاں جمع کرنی ہے 49 یا 70. کچھ اوپر جمع کر لیں، جیسے 49 کے بجائے 60 جمع کر لیں، 70 کے بجائے 80 جمع کر لیں، تاکہ کنکریاں اگر کھو جائیں یا کچھ گر جائیں تو کوئی آپ کو مسئلہ نہ ہو. سامان لے کر اگر آپ کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تو پولیس آپ کو سامان کے ساتھ جانے نہیں دے گی. تو اگر آپ کے ساتھ سامان ہے، آپ میدان عرفات سے مزدلفہ سے سامان لے کر چلے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ پہلے خیمے میں جائیں، سامان رکھ دیں، اور اگر کچھ آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر لیں، اور پھر کنکری مارنے کے لیے جائیں. 10 ذی الحجہ کو جو کنکری ماری جائے گی وہ صرف اور صرف بڑے شیطان کو ماری جائے گی. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. اب یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ وہاں کوئی شیطان تو آپ کو پتا ہے وہاں نظر نہیں آتا. وہاں اصل میں 3 دیواریں بنی ہوئی ہیں، ہر دیوار کو جمرہ کہتے ہیں. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطانوں کو کنکریاں ماری تھیں. تو اس نسبت سے اس دیوار کو شیطان کہتے ہیں، اور کنکری مارنے کو ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہاں، کنکری مارنے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ کنکری آپ اپنی بھی جمع کر سکتے ہیں مزدلفہ میں، اور دوسرے کے لیے بھی جمع کر سکتے ہیں. لیکن کنکری مارنے کے لیے ہر ایک کو اپنی الگ الگ کنکری مارنی ہوگی. عورتیں کنکری مارنے کے لیے نہیں جاتی تو اس طرح ان پر دم آ جائے گا. عورتوں کو بھی جانا چاہیے، بیمار کو بھی جانا چاہیے، کمزور کو بھی جانا چاہیے. ہاں، ایسا بیمار کہ وہ ویل چیئر اور اسٹریچر پر بھی جا کر کنکری مار نہ سکتا ہو تو پھر وہ نہ جائے، کسی کو وکیل بنا دے. لیکن صرف یہ بہانہ کہ رش ہے، ڈر لگتا ہے، تو اگر آپ کسی کو وکیل بنائیں گے وہ کنکری مارے گا آپ کی طرف سے، تو کنکری ہوگی نہیں، دم بھی واجب ہوگا اور گناہگار بھی ہوں گے. تو اکثر خواتین، بوڑھے، کمزور افراد وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ اب تو 4 منزلہ پل بنے ہوئے ہیں اور جو کئی فٹ کی دیوار ہے، اور کنکری مارنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس مسئلے کو یاد رکھیں. کنکری وہ شخص اتنا بیمار ہے کہ کسی طریقے سے ویل چیئر پر بھی وہاں جا کر کنکری نہیں مار سکتا، تو اس کی طرف سے کوئی وکیل بن جائے اور وہ پہلے اپنی کنکری مارے، پھر اس مریض کی طرف سے کنکری مارے تو جائز ہے. لیکن جس میں طاقت ہے وہ وہاں جا سکتا ہے، چاہے ویل چیئر پہ جا سکتا ہے، تو اس کو کسی اور کو وکیل بنانا جائز نہیں. کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی حج کرنے جائے اور واپسی سے پہلے انتقال کر جائے تو قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا. یہ آپ کی دیوار بڑی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر چھت ہے، تو جو اوپر کا فلور ہے اس پر بھی اس طرح دیوار ہے. اس طرح 4 فلور بنے ہوئے ہیں اور لفٹیں لگی ہیں. کسی بھی فلور سے جا کر ماریں، کوئی مشکل نہیں. اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ نیچے رش ہے تو 4تھی منزل پہ جا کے مار لے، لیکن کنکری ضرور مارے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 10 ذی الحجہ کو جو کنکری مارنی ہے
اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کنکریاں مارنی ہیں. اب 7 کنکریاں مار دے، کسی بھی طریقے سے مار دے 10 ذی الحجہ کو، تو کنکری کا واجب ادا ہو جائے گا. لیکن مستحب طریقہ کیا ہے؟ مستحب طریقہ یہ ہے کہ کنکری 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو اس طرح مارے. بڑے شیطان سے مراد ہے کہ 3 دیواریں ہیں. جب ہم مینا سے جمرات کی طرف جائیں گے تو پہلی جو دیوار آئے گی اس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں، دوسری دیوار آئے گی تو اسے کہتے ہیں درمیانہ شیطان، اور جو تیسری دیوار آتی ہے اسے بڑا شیطان کہتے ہیں. تو 10 ذی الحجہ کو 2 دیواروں کی گرد پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہاں کنکری نہیں مارنے دیتی، تو اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی. صرف بڑے شیطان کو جا کر کنکریاں مارنی ہے اور 7 کنکریاں مارنی. اب کسی نے 7 کنکریاں جس طریقے سے ماری دیوار کو لگ گئی، کنکری کا واجب ادا ہو گیا. لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح مارے کہ مینا اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو اور خانہ کعبہ الٹے ہاتھ کی طرف ہو، اس طرح کھڑا ہو اور منہ جمرے کی طرف ہو. جیسے یہ پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس دیوار کی طرف اگر منہ کر کے کھڑے ہوں اور سیدھا ہاتھ اگر مینا کی طرف ہو تو الٹا ہاتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اور پھر کنکری مارے. تو اس میں جب کنکری ماریں گے تو مستحب یہ ہے کہ کنکری اس کی سائز جو ہے کھجور کی گٹھلی کے آس پاس ہو، بڑے بڑے کنکر نہ مارے جائیں. اور انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان چٹکی میں وہ کنکری لے. باقی کنکریاں الٹے ہاتھ میں رکھے یا کسی تھیلی میں رکھ لے. ایک کنکری لے کر اپنے ہاتھ کو پوری طرح بلند کرے، بلند کر کے اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کنکری مارے. اگر دیوار پہ لگے تو بھی ٹھیک ہے، اگر دیوار کے قریب باؤنڈری میں گر جائے تب بھی کنکری ہو گئی، اور اگر کنکری دیوار کو نہ لگے تو پھر دوبارہ مارے. اس طرح 7 کنکریاں مارنی چاہیے. جو کنکری دیوار پہ لگ جائے یا دیوار کے قریب جو باؤنڈری بنی ہے اس میں گر جائے وہ کنکری کاؤنٹ کر لے. اس طرح 7 کنکریاں مارنی. 7 سے اوپر مارنا منع ہے. لوگ غصے میں آ کر جوتے مارتے ہیں، بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں، جوس کے ڈبے مارتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں اور یہ منع ہے. اب کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، اور یہ ترتیب ضروری ہے. کنکری مارنے سے پہلے قربانی ہو گئی تو یہ غلط ہے. کنکری مارنے کے بعد اب قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کروانا ہے، بال منڈوانے ہیں. اگر کسی نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کروا لیا تو دم لازم ہوگا. اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے لوگوں میں سے کسی ایک کو وکیل بنائیں گے، وہ مذبح خانے جائے گا. آج کل موبائل کا دور ہے، پہلے آپ اسے اطلاع دیں گے کہ ہم نے کنکری مار لی، تو وہ آپ کے نام کی قربانی کرے گا. قربانی کر کے وہ آپ کو اطلاع دے گا آپ کی قربانی ہو گئی، تو پھر آپ سر منڈائیں گے. جب سر منڈا لیں گے تو پھر اب احرام سے آپ فارغ ہو جائیں گے، احرام آپ کو اتر جائے گا. اب اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت یہ حج کا دوسرا فرض ہے. حج کا ایک فرض ہے وقوف عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا، وہ تو ہو گیا. وقوف عرفہ کے معنی یہ ہے 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی میدان عرفات میں داخل ہو جانا یہ وقوف عرفہ ہے. جو مغرب سے پہلے داخل ہو جائے اس پہ لازم ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے باہر نہ نکلے. جب غروب آفتاب ہو جائے تو پھر میدان عرفات سے باہر نکلے. اور کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور کوئی 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد مغرب سے پہلے عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو رات میں بھی پہنچ جائے تو وقوف ہو جائے گا، کیونکہ اس کا وقت کب سے ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک. 10 ذی الحجہ کو جو کنکری مارنے کا وقت ہے
وہ وقت بھی دوسرے دن صبح صادق تک ہے. یعنی آپ ظہر سے پہلے کنکری مار لیں، ظہر کے بعد مار لیں 10 ذی الحجہ کو، عصر کے بعد مار لیں، مغرب کے بعد مار لیں، عشاء کے بعد مار لیں، دوسرے دن کی صبح صادق سے پہلے پہلے مار سکتے ہیں. لیکن جب کنکری ماریں گے اس کے بعد قربانی ہوگی، اور قربانی کے بعد پھر آپ اپنے بال منڈوائیں گے اور احرام اتاریں گے. پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. یہ جس طرح طواف کرتے ہیں اس طرح طواف ہوگا، مگر چونکہ آپ کا لباس اب سادہ ہوگا، اب احرام نہیں ہوگا، تو استوا نہیں ہو سکے گا. استوا کے معنی کیا ہے؟ جو کندھا کھلا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. باقی اس میں رمل بھی کرنا ہے اور 7 چکر کرنے ہیں، مقام ابراہیم پہ جانا ہے، نفل پڑھنے ہیں، اور ملتزم سے اگر لپٹ سکیں تو لپٹیں، ورنہ اس کے قریب جا کر دعا کریں، زمزم پئیں. وہی طریقہ جو عمرے کے طواف میں تھا. پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے، پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے. لیکن حج میں سعی میں یہ سہولت دی گئی کہ سنت تو یہ ہے کہ عرفات کے بعد جب طواف زیارت کریں تب سعی کریں. سنت طریقہ، صحیح طریقہ تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص حج کی سعی سے پہلے فارغ ہونا چاہے تو شریعت نے اس کا طریقہ دیا. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب 7 ذی الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھا تھا مینا جانے سے پہلے، کون سی تاریخ کو حج کا احرام باندھا تھا؟ مینا جانے سے پہلے. تو اس وقت احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کر لیں اور ایک سعی کر لیں، اور نیت کریں میں حج کی سعی سے فارغ ہو رہا ہوں. تو اب حج کے بعد سعی کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. لیکن افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جب طواف زیارت کیا جائے تو اس کے ساتھ سعی کی جائے. تو ہو سکے تو اس پہ عمل کیجئے گا. ورنہ ایک آسانی شریعت نے یہ بھی دی ہے. وہ کیا آسانی ہے؟ جب حج کا احرام باندھ لیں تو حج کا احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کریں اور پھر کیا کریں؟ سعی کر لیں اور نیت کریں کہ میں حج کی سعی سے فارغ ہو رہا ہوں. فی زمانہ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ 7 ذی الحجہ کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. بلکہ دیکھا گیا ہے کہ حج کے بعد جو سعی میں رش ہوتا ہے اس سے زیادہ 7 ذی الحجہ کو رش ہوتا ہے. تو جس طرح آپ کو سہولت ہو اس طرح کر لیں. اب ہم آ جاتے ہیں واپس اسی مسئلے پر کہ طواف زیارت کر کے ہم نے صحیح کر لی. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو آپ چاہیں تو ہوٹل میں دن گزار سکتے ہیں اور چاہیں تو مینا میں گزاریں. افضل یہ ہے کہ باقی ایام جو ہیں وہ مینا میں گزارنا افضل ہے. خاص طور پر مینا میں رات گزارنا یہ سنت مبارکہ ہے. یہاں پر ایک اور بات عرض کروں. آج کل کچھ ایسے حاجی بھی ہوتے ہیں جن کو خیمہ مینا میں نہیں ملتا، مزدلفہ میں ملتا ہے. اس کو نیو مینا کا وہ نام دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سنت پر عمل نہیں ہو سکے گا. لیکن حاجی اس مسئلے میں مجبور ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے. اچھا وہ کہتے ہیں مینا میں جگہ نہیں ہے لہذا مزدلفہ میں جگہ ہے. تو وہ چلے مجبوری اپنی جگہ ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور دل ضرور جلانا چاہیے. انشاءاللہ دل جلائیں گے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کا دن بھی مینا میں گزارے اور پھر 11 12 کی جو راتیں ہیں، جو دن ہیں، وہ بھی مینا میں گزارے. یہ سنت ہے. لیکن جن کے خیمے مزدلفہ میں ہوتے ہیں ان کے یہ دن مزدلفہ میں گزرتے ہیں. تو سنت یہ ہے کہ مینا میں رات گزاری جائے. تو اگر دن آپ نے مکے میں یا عزیزیہ میں گزارا تو رات میں کم از کم مینا پہنچ جائیں. مینا کے خیموں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک ایک مکمل ہو جائے. حج کے ایام میں درود شریف کی کثرت ہو، نوافل کی کثرت ہو، اشراق، چاش، اوابین اور تہجد کی پابندی ہو. 11 ذی الحجہ کو پھر کنکریاں مارنی ہے. لیکن 11 ذی الحجہ کو کنکری ظہر سے پہلے نہیں مار سکتے، یعنی زوال سے پہلے نہیں مار سکتے. جب زوال ہو جائے اور ظہر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت جو کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے 11 ذی الحجہ کو. اور اس میں تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے. چھوٹے شیطان کو، درمیانے شیطان کو اور بڑے شیطان کو. جو چھوٹا ہے اسے صغرا کہتے ہیں، درمیان والے کو وسطی کہتے ہیں
اور بڑے کو کبرا کہتے ہیں، اور اسے جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں، عین کے ساتھ عقبہ۔ یہ بڑا شیطان ہے، اسے جمرۃ العقبہ کہتے ہیں اور کبرا کہتے ہیں، درمیانے کو وسطی کہتے ہیں اور چھوٹے کو صغرا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ میں بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ 10 ذی الحجہ کو جب آپ کنکری ماریں گے تو یہ تو مسئلہ بیان ہوا، 10 ذی الحجہ کو کتنے شیطانوں کو مارنی ہے کنکری؟ ایک بڑے کو۔ تو کنکری مارنے کے بعد دعا کے لیے رکنا نہیں ہے، جب کنکری مار کے فارغ ہو تو آپ پلٹ جائیں اور چلتے چلتے دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کنکری مارنے کے لیے جائیں اور چند احباب ساتھ ہیں تو وہاں پہنچ کر کسی جگہ کا تعین کر لیں کہ کنکری مارنے کے بعد پھر ہم یہاں آ جائیں گے، تو آپ کنکری مار کے وہاں پہنچ جائیں، وہاں سب کا انتظار کر لیں، سب وہاں پہنچ جائیں گے، تو اس طرح واپسی میں آسانی ہوگی۔ کنکری مارتے ہوئے اگر رش ہے تو اس رش کے اندر اگر چپل پاؤں سے کھسک جائے تو چپل آپ پہننے کے لیے جھکیں گے نہیں، کوئی چیز گر جائے تو اٹھانے کے لیے جھکیں گے نہیں، اس کا خیال کرنا ہے۔ کمزور افراد اگر کنکری مارنے کے لیے جائیں اور رش ہو تو جوانوں کو چاہیے کہ وہ ارد گرد ہاتھوں کو پکڑ کر ہلکا بنا لیں تاکہ اگر دھکا آئے تو کمزور افراد گر نہ جائیں۔ تو اس طرح چاہیے کہ گروپ کی صورت میں کنکری مارنے جائیں، کمزور افراد کو بیچ میں لے لیں، چاروں طرف جوان ہو، اور اس طرح اطمینان سے کنکری ماریں اور کوشش کریں کہ کسی کو ہماری طرف سے دھکا نہ ہو اور تکلیف نہ ہو۔ اب 11 ذی الحجہ کو جو کنکری مارنی ہے تو سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو ماریں گے، یعنی جمرۃ الصغریٰ، وہ بھی اسی طرح کی دیوار ہے۔ جب ہم مینا سے آئیں گے تو پہلے یہ دیوار پڑے گی۔ اس میں کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کنکریاں مارنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح ماریں گے آپ کی کنکری ہو جائے گی، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا منہ دیوار کی طرف بھی ہو اور منہ قبلے کی طرف بھی ہو۔ تو دیکھیں یہ دیوار نظر آ رہی ہے نا، اس کے پیچھے اگر کھڑے ہوں گے تو پیچھے کھڑے ہو کر آپ منہ قبلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور دیوار کی طرف، بیک وقت دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی سامنے دیوار بھی ہے اور خانہ کعبہ کی ڈائریکشن بھی ہے۔ پھر اسی طرح اس طرح چٹکی میں کنکری لیں گے، انگوٹھے میں اور شہادت کی انگلی میں، اور کنکری لے کر ہاتھ کو پورا بلند کریں گے۔ بلند کر کے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ماریں۔ پھر دوسری کنکری لیں گے، پھر اس طرح بلند کر کے ماریں۔ 7 کنکریاں اگر ایک ساتھ مار دی، ایک دفعہ ہاتھ میں لے کر 7 مار دی تو 1 کاؤنٹ ہوں گی۔ ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے۔ ہاتھ میں آپ 7 سے اوپر کنکریاں رکھیں تاکہ 1 2 اگر گر جائیں تو آپ کو پھر مشکل نہ ہو۔ کنکری مارنے کے بعد اچھا، میں نے جو اپنا تجربہ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جب کنکری مارنے جاتے ہیں تو دیوار جہاں شروع ہوتی ہے وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں دیوار ختم ہو رہی ہے اگر آپ وہاں تک چلے جائیں اور وہاں قبلے کی طرف منہ کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے اگر کنکری ماریں تو وہاں مارنا آسان ہوتا ہے، جو اکثر لوگ دیوار کے شروع میں ہی مار رہے ہوتے ہیں۔ جب کنکری مارنے کے بعد اب تھوڑا سا چلنا ہے، چل کر اتنا چلنا ہے کہ دیوار ختم ہو جائے، یعنی یہ جمرہ ختم ہو جائے، اور دائیں طرف ہٹ جائیں۔ کنکری مار کر تھوڑا سا آگے چلیں اور دائیں طرف ہٹ جائیں، جمرے سے آگے نکل جائیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی ہے۔ عام طور پر ہم دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ یوں رکھتے ہیں، اس میں دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اس طریقے سے جیسے ہتھیلیاں قبلے کی طرف میں دعا مانگی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ یہ کریں گے تو کئی ٹوکنے والے آپ کو ٹوکیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو الجھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ جائز اور سنت کام کریں۔ اس طرح آپ کو جتنی دعا کرنی ہے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اب درمیانے جو شیطان ہے جمرۃ الوسطیٰ، اسی کنکری مارنے جانا ہے۔ اس کو کنکری مارنے کا بھی طریقہ وہی ہے، یعنی جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو کنکری ماریں گے کنکری تو ہو جائے گی، لیکن مستحب طریقہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ ہو، جمرہ بھی سامنے ہو،
کنکری آپ لیں گے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان اور چٹکی میں لے کر ہاتھ بلند کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ماریں گے. پھر دوسری لیں گے, دوسری سے 7 ماریں گے. پھر اس کے بعد آپ اسی طرح آگے چلیں گے, دائیں طرف ہٹ جائیں گے, قبلے کی طرف اپنی ہتھیلیاں رکھ کر دعائیں کریں گے. پھر بڑے شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں مارنی ہے, لیکن اس میں طریقہ وہ ہوگا جو طریقہ 10 ذی الحجہ کو تھا. وہ کیا طریقہ تھا کہ مینا دائیں طرف اور کعبہ بائیں طرف اور منہ کس کی طرف؟ دیوار کی طرف. تو آپ ابھی تک دیوار کے پیچھے سے مار رہے تھے, اب کس طرح ماریں گے؟ دیوار کے اس طرف آ کر. اور بڑے شیطان کو کنکری مار کے دعا کے لیے رکنا نہیں ہے. اب آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور چلتے چلتے دعا کریں گے, اور جو جگہ آپ نے مقرر کی ہے اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے تاکہ سارے ساتھی جمع ہو جائیں. پھر آپ وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے. پھر 12 ذی الحجہ کو بھی کنکری زوال کے بعد مارنی ہے, یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت مارنی ہے. اچھا, اگر زوال کے بعد, ظہر کے بعد اگر کوئی کنکری نہ مار سکا 11 کو یا 12 کو, تو وقت میں بہت وسعت ہے, آپ عصر کے بعد مار لیں, مغرب کے بعد مار لیں, عشاء کے بعد مار لیں, صبح صادق سے پہلے پہلے مار سکتے ہیں. ہاں, جو جوان آدمی ہیں اور رش نہیں ہے تو رات میں مارنا ان کے لیے اچھا نہیں ہے, مکروہ تنزیہ ہے. لیکن عورتیں, بوڑھے, بیمار, وہ رات کو ماریں, کوئی حرج نہیں. اسی طرح رش بہت زیادہ دن میں ہو تو رات میں مارنے میں کوئی حرج نہیں. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی رات کو ماری تو بھی کوئی دم نہیں ہے. صرف یہ کہ جوان آدمی اگر رش نہ ہو تو دن میں مارے یہ افضل ہے, رات میں مارنا مکروہ ہے. تو وقت کب سے کب تک ہے؟ زوال کے بعد سے لے کر ظہر کے وقت سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک. پھر 12 تاریخ کی رمی کا بھی وقت ظہر کے وقت سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک ہے. لیکن عام طور پر 12 تاریخ کو عصر سے پہلے پہلے لوگ مار لیتے ہیں. اگر آپ عصر کی نماز جو حنفی وقت ہے اس کے مطابق پڑھ کے نکلیں, یعنی اگر 6 بجے نکلیں رمی کرنے کے لیے تو بڑے اطمینان سے آپ مغرب سے پہلے رمی کر لیں گے. اب 12 کی رمی کرنے کے بعد عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مینا کے اندر مغرب ہو گئی تو ہمیں 13 کی رمی مارنا بھی ضروری ہوگا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر 12 کو مغرب مینا میں بھی ہو جائے تو 13 کی رمی مارنا ضروری نہیں. ہاں, افضل یہ ہے کہ اب نہ جائیں, 13 کی رمی مار کے جائیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, 12 تاریخ کو رمی کر کے بھاگتے ہیں, اور اکثر حادثات اس وقت ہوتے ہیں کیونکہ سامان ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ مغرب سے نکلنے سے پہلے, جب مغرب سے پہلے نکل جائیں اس میں لوگوں کو کچل دیتے ہیں. تو یہ ان کی نادانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 12 تاریخ کو مغرب اگر مینا میں ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ 13 کو مار کے جائیں. لیکن اگر کوئی چلا بھی گیا تو کوئی گناہ نہیں. ہاں, 13 تاریخ کی صبح صادق اگر مینا میں ہو جائے تو پھر 13 کی کنکری مارنا واجب ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی تو ہم تو 13 کی کنکری ماریں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ سنت مبارکہ ہے. اور پھر ایک ایک کنکری پر ایک کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے. تو جنہیں 13 کی کنکری مارنی ہے وہ 12 اور 13 کی درمیانی رات مینا میں گزاریں گے, اور پھر 13 کی کنکری اسی طرح جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت ماریں گے. 11 اور 12 کو ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے اگر کوئی کنکری مارے تو کنکری نہیں ہوتی, مگر 13 کو اگر ظہر کے وقت سے پہلے بھی کنکری مار لے صبح صادق کے بعد تو کنکری کاؤنٹ ہو جائے گی, مگر مکروہ ہے. تو اب یہ مسائل آپ کے لیے پیچیدہ ہیں تو کتاب سے آپ یاد کر سکتے ہیں. آسانی کا خلاصہ یاد رکھیں, آسان. 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 مارنی ہے, 11 کو اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 مارنی, یعنی 21 کنکری. 11 کو اور 12 کو آپ کو کنکری مارنی ہے جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد, اور 13 کو اگر کنکری مارنی ہے تو کب مارنی ہے؟ جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے. تو بس یہ آسانی ہو گئی. 10 تاریخ کو جو کنکری ہے وہ ظہر کے بعد بھی مار سکتے ہیں اور ظہر سے پہلے ہی مار سکتے ہیں. بس یہ خلاصہ یاد رکھیں.
13 کو کنکری مار لیں تو سنت یہ ہے کہ پھر 13 تاریخ کو ظہر کی نماز منا میں نہ پڑھی جائے، منا سے باہر نکل کے پڑھی جائے. تو منا سے باہر نکل کر ظہر کی نماز پڑھیں 13 تاریخ کو، اگر 13 کی کنکری مارتے ہیں. اور سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء منا اور مکے کے درمیان پڑھی جائے. کون کون سی نماز؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم 13 کی کنکری مار کر منا سے باہر نکل کر ظہر کی نماز ادا کریں، پھر مکے چلے جائیں. اب اس کے بعد جتنا دن مکے شریف رہیں آپ طواف کریں، عمرے کریں. حج کے تمام اراکین سے آپ تو فارغ ہو گئے. جب آپ مکے شریف سے رخصت ہونے لگیں گے تو ایک طواف کریں گے، اسے طواف رخصت کہتے ہیں. یہ شریف مسئلہ یاد رکھیں کہ عرفات کے وقوف کے بعد اگر 2 طواف آپ نے کیے، کتنے طواف؟ اور کوئی بھی نیت نہ کی تو پہلا طواف طواف زیارت ہو جائے گا، فرض طواف، اور دوسرا طواف رخصت ہو جائے گا. تو اگر کسی حاجی نے حج کے بعد 2 طواف کیے اور پھر وہ چلا گیا تو پہلا طواف کیا ہو جائے گا؟ طواف فرض، اور دوسرا طواف طواف رخصت. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب مکے شریف سے جانے لگیں تو آخری کام یہ ہو کہ طواف کر کے جائیں. اگر آپ مکے سے مدینے شریف جا رہے ہیں تو سارا سامان اپنا تیار کر کے جہاں آپ کو کہا گیا وہاں پہنچا دیں. جیسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا سامان نیچے رکھ دیں استقبالیہ پر، تو آپ نے اپنا سامان پیک کر کے نیچے رکھ دیا. اس کے بعد آپ اطمینان سے طواف رخصت کے لیے جائیں. یعنی جو آپ کے جانے کا وقت ہے اور آپ کو کہا گیا کہ بھئی اتنے بجے بس روانہ ہوگی، اس سے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے آپ چلے جائیں تاکہ اطمینان سے آپ طواف کر سکیں. اور اس طواف رخصت میں بار بار یہ دعا کریں کہ اے اللہ یہ میری زندگی کا آخری طواف نہ ہو، پھر مجھے بار بار حاضری نصیب فرما. ہو سکے تو روتے روتے طواف کرے. پھر طواف کے بعد ملتزم سے لپٹے، خوب روئے، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے، خوب روئے، حتیم میں جائے، خانہ کعبہ کے دروازے سے لپٹے. اور پھر اب اسے رخصت ہونا ہے تو اس طرح رخصت ہو کہ جب وہ جانے لگے تو تھوڑا چل کے رک جائے، پھر مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھے اور آنسو بہائے، پھر دعائیں کرے. یوں کرتے کرتے اس دروازے تک پہنچ جائیں جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوں. اور پھر مدینہ شریف کا وہ مبارک سفر شروع ہوگا جس سفر کی تڑپ اور یاد ہر مومن کے دل میں ہے. ایک بات یہ رہ گئی کہ جب آپ عمرے کے بعد یا حج کے بعد حلق کرائیں گے تو حلق کراتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. اور حلق کراتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حلق سے پہلے بھی دعا کریں، دوران بھی دعا کریں، اور بعد میں بھی دعا کریں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح ہم پاکستان میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں تو وہاں بھی پڑھنی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.